آپ 44 اور 47 کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ دیکھیے جلال صاحب، میں 44 اور 47 کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ 44 میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے لیے، 47 میں شراب اور ڈرگس کی پابندی کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ریاست کوشش کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو 44 اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے، ان لوگوں کو 47 کی شراب کی پابندی کی بات کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس پر کیوں چپ ہے؟ حالانکہ دونوں ڈائریکٹو پرنسپل کا حصہ ہے۔ ایک دوسری چیز، یہ لوگ جتنا طلاق 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 چلا رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ شراب کی پابندی سے 70% تو طلاق یوں ہی رک جائے گا، اس لیے کہ اکثر طلاق جو ہے وہ نشے کی حالت میں دی جاتی ہے، تو رک جائے گی طلاق۔ اور ہندوستانیوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غریب لوگ جو نشے کی عادت کی وجہ سے اپنا پیسہ کماتے ہیں اور وجے مالیہ کے ہاتھوں دے دیتے ہیں اور ان کے بال بچہ بھکاری بن جاتے ہیں، ان غریبوں کے پیسے جب بچ جائیں گے شراب سے تو وہ ان بچوں کو پڑھانے لکھانے میں خرچ کریں گے، اور جب بچے پڑھیں گے تو ہندوستان آگے بڑھ جائے گا، اور پھر کوئی وجے مالیہ نہیں ہوگا جو پورے ہندوستان کے غریبوں کے اور مزدوروں کے پیسے کو نچوڑ کر کے ہندوستان سے باہر بھاگ جائے گا، اور مودی جی تماشا دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے، وقت کی حکومت اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو چیز جو آرٹیکل ڈائریکٹو پرنسپل کے پورے ہندوستانیوں کو فائدہ دے رہے ہیں، اس طرف بھی نگاہ کیجئے جناب۔ آپ کیوں لے دے کر صرف اور صرف یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں پوری طرح بھڑ گئے ہیں؟ حالانکہ یونیفارم سول کوڈ تو آلریڈی لاگو ہے، اور صرف پرسنل کوڈ جو ہے وہ ہر مذہب کے الگ الگ ہیں، اور یہ الگ الگ ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ ڈائیورس کلچر کو یہ ڈائیورس پرسنل کوڈ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں آگے اس کے متعلق بھی باتیں ہوں گی۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہندوستان کو بچانے کے لیے، اور ہندوستان میں غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے جن آرٹیکل پر عمل کرنا چاہیے، مجبور کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو کہ حکومت اس پر عمل کرے، تاکہ ہندوستان کے اندر جو کنسنٹریشن آف ویلتھ بڑھ گیا ہے، بالکل ہندوستان کے اندر جو غریبی اور مالداری کے درمیان بہت بڑی کھائی بن گئی ہے، ہندوستان کے اندر ایک طرف یہ حالت ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں، ایک طرف یہ حالت ہے کہ بیچارے کو رات میں سونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں، درخت کا سایہ میسر نہیں، دوسری طرف وہ آبادی ہے جس کو رہنے کے لیے ہزاروں مکانات ہیں اور جو اے سی میں نیندیں اڑا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آرٹیکل 38، آرٹیکل 39، آرٹیکل 46، آرٹیکل 47 ان پر دھیان دیا جائے، اور مسلمانوں کے ریزرویشن کی طرف اور کسی بھی بیکورڈ کلاس کے ریزرویشن کی طرف ضرور دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ امید کہ ہم لوگوں کے لیے یہ جو باتیں ابھی بتائی گئی ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور حکومت ہند کے لیے بھی، اگرچہ اس کو ہندوستان سے محبت ہے اور اگر وہ ہندوستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حفظ الرحمان صاحب اور سراج صاحب، شکریہ۔